الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارک وسلم. تحریک اصلاح اعمال اور انوار اسلام نیٹ ورک کے زیر اہتمام 10 روزہ سید الشہداء کانفرنس لے کر حاضر خدمت ہے. آج بہت ہی اہم عنوان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر سوال و جواب کا سیشن ہے. ہمارے آج اس پروگرام میں حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد احمد رفیع صاحب قبلہ محی الدین نقشبندی قادری صاحب آج ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے ہیں. میں صاحب کو پہلے تو ڈاکٹریٹ کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید آپ کے علم اور عمل میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں جو ہے عنایت فرمائے. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا. آئے ہم سوال و جواب کی جانب بڑھتے ہیں. شعر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اللہ کا رسول ہے نانا حسین کا، اللہ کا رسول ہے نانا حسین کا، پھر کیوں نہ ہو غلام زمانہ حسین کا. لوگ یہ مت سمجھنا فسانہ حسین کا، ہم بھی حسین کے ہیں زمانہ حسین کا. محشر کے روز دیکھو تم یزیدیو، محشر کے روز تم دیکھنا یزیدیو، مہنگا پڑے گا خون بہانا حسین کا، مہنگا پڑے گا خون بہانا حسین کا. آئے ہم سوال و جواب کی جانب پڑھتے ہیں. وہ سب یہ ارشاد فرمائے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وقال تبارک وتعالی اجلالا واکراما فی شأن عظمۃ نبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. ناظرین کرام، آج کے اس 10 روزہ پروگرام میں ہمارے ان جید علماء کرام نے جن محفل کو اور جس بزم کو آغاز کیا ہے اور بہت ہی اچھے عمدہ پیمانے پر لوگوں تک یہ حضرات دین اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر یہ آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے. آخر کے لیے بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے تذکرے کے ذریعے ہماری دنیا و آخرت کی فلاح بہبود کا ذریعہ اور نجات ہمیں بنایا ہے. تو ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا ہے، مولانا نے سوال کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کیا بیان کیے گئے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت، وہ ذات ستورہ صفات ہے کہ جن کے عظمت، مناقب اور فضائل نہ صرف دنیا میں موجود ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور فرشتوں نے بھی آپ کے مناقب و فضائل بیان فرمائے. اتنے سے چھوٹے سے مختصر سے وقت میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر کرنا تو دور کی بات ہے،
ان کی جھلک بھی ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر بطور تذکرہ چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند و بالا فرمایا کہ اللہ نے آپ کا مقام قرآن مجید کی آیتوں میں ذکر فرما دیا۔ قیامت تک قاری قرآن جب تک قرآن تلاوت کرتا رہے گا، امام حسین کا ذکر اور آپ کا تذکرہ اور آپ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اللہ نے جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ جاوید بنایا ہے، ویسا ہی اللہ نے آپ کے مناقب، آپ کے فضائل اور آپ کے چرچے کو بھی اللہ نے زندہ جاوید رکھ دیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی شخصیت کا، کسی شہید کا سب سے زیادہ اگر تذکرہ ملتا ہے، چاہے زبانوں کی بنیاد پر، چاہے کتابوں کی بنیاد پر، چاہے لکھنے کی بنیاد پر ہو یا پڑھنے کی بنیاد پر، سب سے اول نام، سب سے پہلا نام اگر ذکر کیا جاتا ہے تو وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کے مناقب، آپ کے فضائل تو بلند و بالا ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے آپ سے محبت کرنے والوں کو بھی اونچا مقام عطا فرما دیا ہے۔ آپ سے تعلق رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا و آخرت کو کامیاب فرما دیا ہے، بلکہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یہ بچہ ایسا لڑکا ہے امام حسین کہ ان سے میں خود محبت کرتا ہوں، بلکہ رب العالمین بھی محبت فرماتا ہے، اور یہ ایسی ذات ہے کہ جن سے نہ صرف اور صرف میں اور اللہ محبت فرماتا ہے، بلکہ ان سے محبت کرنے والوں سے بھی اللہ خود محبت فرماتا ہے۔ ان کے فضائل و مناقب پر مشتمل آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد بلکہ بے شمار احادیث شریفہ ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ خطبے میں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے منقبت بتلانے کے لیے صرف ایک جملہ ارشاد فرما دیا۔ وہ اگر ہم سمجھتے ہیں تو آپ کی مکمل حیات، آپ کے کارنامے سب کچھ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ایک جملہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تعارف پیش کرنے کے لیے سامنے کس کو پیش کیا ہے؟ جیسے آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ استاد اپنے بارے میں اگر کسی کو کہتا ہے کہ ہم مدارس کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے سب سے اچھا پڑھنے والے بچے کو لوگوں کے سامنے تعارف کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو یہ بچہ ہمارے مدرسے کا نمائندہ ہے، ہمارے مدرسے کا طالب علم ہے، تو اس بچے کو پیش کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اعلیٰ ذہین ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کا تعارف فرمایا، اپنے آپ کو پیش کرنا چاہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے شہزادے حسین کو پیش کرتا ہوں۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مجھ کو سمجھنا ہو تو حسین کی ذات کو سمجھتا ہو، میرے اخلاق کو دیکھنا ہو تو حسین کے اخلاق کو دیکھو، میرے تمام کے تمام صفات عالیہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو امام حسین کو دیکھ لو۔ امام حسین کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میرے سارے اوصاف کو حسین کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ تو امام حسین کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ اگر دنیا چاہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اپنے آنکھوں سے دیکھے اور جانے، تو ان کے سامنے بس ایک ذات اگر پیش کر دے تو یہ کافی ہے، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات طیبہ ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شمار احادیث مبارکہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے۔ بچپن سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی تعلق رہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ لوگوں جیسے امام حسین کا تذکرہ زمین پر ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آسمانوں پر آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے امام حسین کو زمین پر لوگ چاہتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ یہ امام حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، ویسے ہی آسمانوں پر تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ امام حسین جنت کی زینت ہے۔ امام حسین عرش الہی پر جن کا نام نامی لکھا گیا ہے،
اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ امام حسنین کریمین کا نامی لکھا گیا ہے۔ بلکہ اللہ نے جنت کو جب پیدا کیا تو روایت میں آتا ہے کہ جنت آزردہ ہو گئی، کہنے لگی کہ اللہ تم مجھ میں کن کو داخل فرمائے گا؟ جب آزردہ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا اے جنت کیا تجھے اس بات پر خوشی نہیں کہ میں نے تیرے ارکان حسن و حسین کو بنایا ہے؟ جب یہ فرمایا اللہ نے تو جنت خوشی کے مارے جھومنے لگ جاتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ارکان جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین کو بتایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مناقب میں ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین کون ہے؟ وہ ہے جن کو اللہ نے جنتی جوانوں کے سردار بنایا ہے۔ لوگ اس میں تھوڑا سا سوال کرتے ہیں کہ جب جنتی جوانوں کے سردار آپ ہیں تو جوانوں کے، بوڑھوں کے سردار، ضعیفوں کے سردار، بچوں کے سردار کوئی اور ہوں گے؟ تو میرے عزیز بزرگو دوستو، یہاں پر محدثین نے بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اس وقت بوڑھا بھی ہوگا، بچہ بھی ہوگا، اگر طویل عمر والا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتے وقت جوان بنا کر داخل فرمائے گا۔ اس لحاظ سے امام حسین رضی اللہ عنہ تمام جنتیوں کے سردار بھی ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام میں مزید امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب جو ہے سماعت فرمائے۔ اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب پڑھتے ہیں۔ وہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ جی ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ کا تعارف جب ہم پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین اور رضی اللہ عنہ کا تعارف قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کی آمد کی بشارت اور خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ طویل واقعہ ہے، آپ حضرات آگے سماعت فرمائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے قبل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا تعارف فرماتے ہوئے فرما دیا کہ ایک لڑکا ہوگا حضرت فاطمہ کو۔ اللہ کے رسول نے ان کا نام غلامن کے ساتھ، لفظ غلامن کے تذکرے لفظ کے ساتھ اللہ کے رسول نے ذکر فرما دیا، تو لہذا آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کا تعارف پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو میرے عزیز بزرگو دوستو، جیسے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تمام کے تمام خاندان کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، دیکھیے امام حسین رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس شخصیت نے، جس ذات نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے تو وہ ہمارے آقا نبی آخر زمان خاتم پیغمبراں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ نے دیکھا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے کان میں سب سے پہلے اگر کسی شخصیت کی آواز پہنچی ہے تو وہ پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں، ایک کان میں اذان دی اور دوسرے کان میں اذان دی۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ میرے عزیز بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف 6 ماہ کے عرصے میں اگر دنیا میں کسی کو تولد فرمایا ہے، دنیا میں پیدا فرمایا ہے، تو وہ 2 شخصیات کا ذکر تھا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ایک ذات اور ایک نبی کا ذکر تھا۔ اس کے بعد تیسری شخصیت اگر کوئی ہے جن کو صرف 6 ماہ کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ولادت فرمائی تو وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عام بچوں کو اذان اقامت دینے کے بعد ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، اقامت دی جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی اور اقامت فرمائی، یہ ایک شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلے پیارے آقا کی آواز کانوں میں پہنچی، اور دوسرا یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز کھائی ہے یا چکھی ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے۔ حضور پاک علیہ السلام روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ چبا رہے تھے، بعض میں آتا ہے کہ شہد تھی، بعض میں آتا ہے کہ کھجور تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کو اپنے مبارک منہ سے نکالا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے تارک کو لگا دیا، آپ کے منہ میں پہنچایا، جس کی برکتیں
ایسی حاصل ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شبیہ بن گئے، اور ہر معاملات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک نظر آتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ معاملہ تھا کہ وہ لوگ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات مبارکہ کے بعد، وصال مبارک کے بعد، جب ان کو تڑپ ہوتی کہ اپنے آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضرت امام حسین کا دیدار کرتے اور یہ کہتے کہ ہمیں حضور کی زیارت تڑپاتی ہے تو ہم نواز رسول کے پاس آ جاتے ہیں تاکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار تازہ کریں۔ اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرف فرمایا۔ اس کے بعد ہوا کیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام مبارک جو رکھا ہے وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اس لیے کہ امام حسن پہلے بڑے صاحبزادے تھے، امام حسین دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو پوچھا، اے علی تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے بڑے بیٹے یعنی حسن کا نام میں نے کیا رکھا تھا؟ اپنے چچا کے نام حضرت حمزہ کے نام پر رکھا تھا، ان کا نام حمزہ رکھا تھا۔ اور دوسروں کا نام امام حسین کا نام آپ نے حضرت جعفر کے نام پر رکھا، جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو مولا کائنات کے بھائی ہوتے ہیں ان کے نام پر رکھا تھا۔ تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام مبارک پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں ان کا نام، بڑے بچے کا نام حسن رکھوں اور تمہارے دوسرے صاحبزادے کا نام حسین رکھوں۔ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے، یہ نام وہ نام ہے کہ اس سے پہلے کائنات میں زمینی دنیا پر کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ جنتی نام ہے اور اللہ کے حکم پر رکھے گئے نام ہے، اور یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ آپ کے تیسرے بھائی تھے جن کا نام اللہ کے رسول نے محسن رکھا ہے۔ اور عربی زبان میں شبیر اور شبر اور مبشر یہ تین نام ذکر کیے جاتے ہیں جو سریانی زبان میں رکھے گئے تھے۔ یہ سریانی زبان میں جو رکھے گئے تھے انہی ناموں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اور حسین اور محسن یہ تین نام رکھے ہیں۔ اس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام کا انتخاب فرمایا، اور 7 دن کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بکروں سے آپ کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کے بال مبارک نکالے گئے، اور ان بالوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاندی کے مقدار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تولا اور اس کو تصدق فرمایا، صدقہ فرمایا اس کی مقدار میں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اہتمام فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تعارف کیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا امام حسین رضی اللہ عنہ کو چاہتے، محبت فرماتے، آپ کو گود میں اٹھا لیتے، حتیٰ کہ یہ معاملہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی ارشاد فرماتے، امام حسین اگر سامنے آ جاتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف کو یا ان کے لڑکھڑانے کو جب دیکھ لیتے تو خطبے کو موقوف فرماتے اور ان کو اپنے گود میں اٹھا لیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت فرمائی، اس کی وجہ بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو موقوف فرماتے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے لڑکھڑانے کو، گرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ اس طریقے سے یہ آپ کا بچپنا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنا دیا، ایسا جانشین بنایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ استقامت کے علم بردار اور عبادت و ریاضت میں سب کے اعلیٰ عابدین کے امام آپ کہلائے، ظاہرین کے امام کہلائے، اور عبادت و زہد اگر کسی سے ملتی ہے تو ان کے صدقے اور ان کے تصدق میں دنیا کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپنے کا معاملہ تھا، جوانی کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ کو پہنچانا، علم اور تربیت ایسی حاصل کرنا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ استاد کون ہے امام حسین کے؟ سب سے پہلے اگر کسی شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے علم کا ذکر کیا جاتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے استاد معلم کائنات رسول مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر مدینہ
جسے کہا جاتا ہے مدینۃ الرسول جسے کہا جاتا ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم، اور خود والد محترم وہ باب العلم کہلاتے ہیں، وہ مدینۃ الرسول کے باب کہلاتے ہیں، وہ آپ کے استاد محترم۔ اور استاد سب سے پہلے جب اگر تربیت کا معاملہ آیا تو ذکر کیا جاتا ہے کہ ماں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے امام حسین کے والد محترمہ کون ہیں؟ وہ شہزادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جنتی تمام عورتوں کی سردار آپ رہے گی، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت سیدتنا خاتمۃ خاتون جنت رضی اللہ عنہ آپ کی والد ماجدہ جو آپ کو آپ کی تربیت میں اپنا تمام حصہ ادا کرتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی پرورش میں ایک حصہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، اور آپ کو جو رضاعی ماں کہلاتی ہے، آپ کو جنہوں نے دودھ پلایا ہے، اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جنہیں ہم کہا تھا حضرت اسماء کہتے ہیں، انہوں نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضاعت سے مشرف فرمایا ہے۔ ان حضرات کا رضاعت کے معاملے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی تعارف۔ اس کے بعد کا آپ کا جو تعارف ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ وقتاً فوقتاً سماعت فرماتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف سماعت فرمایا۔ اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ مصعب یہ ارشاد فرمائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے معنی کیا ہے؟ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے معنی کیا ہے۔ یہ نام کے معنی عربی زبان میں یہ حسن سے ماخوذ ہے۔ یہ لفظ کس سے؟ حسن سے ماخوذ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو نام ہے عربی زبان کے لحاظ سے نہایت حسین، جمیل، خوبصورت اس کے معنی آتے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کیا ہے؟ امام حسین کو اللہ نے نہ صرف شکل و شباہت سے خوبصورت بنایا ہے بلکہ اخلاق و کردار میں بھی آپ کو خوبصورت بنایا ہے۔ آپ کو آپ کے بچپنے کو بھی خوبصورت بنا دیا، جوانی کو بھی خوبصورت بنا دیا، آپ کے بڑھاپے کو بھی خوبصورت بنا دیا، حتیٰ کہ آپ کے دنیا کے رہنے میں دنیا کے ہر لحظے لحظے کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ اتنا خوبصورت بنایا کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت سے مشرف فرما دیا ہے۔ کیوں؟ نام کے معنی کیا ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا خوبصورت، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شباہت میں بالکل عین مطابق تھے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شباہت آپ میں موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دو شہزادے جو دیے گئے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کے، یہ ایسے ہیں کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے آدھے حصے کے شباہت حضرت امام حسین کو اللہ نے نصیب فرمائی، حضور پاک کے آدھے حصے کی شباہت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جب آپ دیکھیے شباہت رسول جب حضور حضرت امام حسنین کریمین کو حاصل ہوئی تو ان سے بڑا حسین و حسین دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کا نام اسم با مسمہ رہا، آپ ہر کام میں حسین کہلائے، ہر کام آپ کا حسین بلکہ احسن طریقے سے ہوا کرتا تھا، یہ نام آپ کے رکھے گئے۔ اور آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت سے پوچھا، اے فاطمہ بتاؤ تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام حرب نہیں ہوگا بلکہ ان کا نام حسن ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری مرتبہ جب امام حسین تولد ہوئے تو پوچھا ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو پھر کہا گیا ان کا نام ہم نے حرب رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ان کا نام حرب نہیں، ان کا نام حسین رکھا جائے۔ اس کے بعد تیسرے صاحبزادے تولد ہوئے تو جبھی بھی اللہ کے رسول نے پوچھا اے فاطمہ ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا چلو دونوں کا نام تو حرب نہیں رکھا گیا، ان کا نام بھی حرب رکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ان کا نام محسن رکھا جائے۔ لہذا یہ وہ نام ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے منتخب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے معنی کے متعلق سوال کا جواب سماعت فرمایا، اور صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت فرشتے جبرائیل امین آ کر انہیں کیا بشارت دی یا کیا خبر دی؟ جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سوال سماعت فرمایا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت، ولادت سے قبل آپ نے کہا، جی ولادت کے بعد، ولادت مبارکہ کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے
جس کو آپ سماعت کر لیں گے تو یہ مکمل جواب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ جی یہ واقعہ یہ ہے جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ آپ کی ایک پھوپھی جان تھی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا، ایسا خواب دیکھا کہ جس کے دیکھنے کے بعد آپ پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ آج نے میں بہت سخت خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے پھوپھی جان بتائیے وہ کیا خواب تھا؟ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑا سا آگے پیچھے ہٹی وہ خواب بیان کرنے کے لیے، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے سکت نہیں ہے کہ میں اس خواب کو میں زبان سے آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر ہی ہوگا، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو پھوپھی جان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ میری گود میں آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا، یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا رأیتی خیرا، اے چچی جان اے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بہترین خواب دیکھا ہے، بہترین خواب دیکھا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب کی تعبیر کتنی اہم ہوتی ہے۔ خواب کی تعبیر، بس اوقات ہم خواب مختلف دیکھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ خواب ایسے کو بیان کرے جو خواب کے حقیقی معنی کا علم رکھنے والے ہو، ورنہ اگر جس کو بھی خواب بیان کیا جائے گا اگر وہ سامنے والا جیسے کہہ دے گا تو ویسے ہی خواب ہو جائے گا اور انسان کا یقین بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے نہایت سنگین خواب ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعبیر کیسے فرمائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز مشاہدے میں رہنے والی ہے، آپ عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی علم آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیتی خیرا، آپ نے جو خواب دیکھا ہے بہترین خواب دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنو، خواب یہ ہے کہ میرے جسم کا حصہ کاٹ کر آپ کی گود میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک لڑکا ہوگا، تولد ہوگا، اور وہ لڑکا ایسا ہوگا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ لڑکا میرا ہی جسم کا ایک حصہ ہوگا، میرے ہی مبارک جسم کا ایک حصہ ہوگا۔ جیسے آپ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کوئی اور نہیں ہے، حضور پاک کے جسم مبارک کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لحم کا لحمی و دم کا دمی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے حسین تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو ایک لڑکا تولد ہوگا اور وہ لڑکا تمہاری گود میں پرورش پائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں مسلسل ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین اسی مطابق لڑکا تولد فرمایا۔ جب حضرت امام حسین پیدا ہو گئے، تولد ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گود مبارک میں امام حسین کو دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے مبارک گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ یکایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ متغیر ہوتا ہے۔ نہ صرف چہرہ متغیر ہوتا ہے بلکہ تحرقان دموع، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چشمان مقدس سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنسو نکلتے ہیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی اس حدیث پاک کی راوی ہے، اور دیگر متعدد روات اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بیان فرماتی ہے، اور دیگر صحابیات و صحابہ کرام سے روایت منقول ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے چشمان مقدس سے آنسو بہنا شروع ہو گیا تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ امام حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود مبارک میں، اس وقت حضرت ابراہیم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے، ایک زانو پر روایت میں آتا ہے کہ ایک پہلو میں حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے پہلو میں حضرت ابراہیم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فردن تشریف فرما ہیں۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو یکایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی یہ دونوں شہزادوں کو اللہ تعالیٰ ایک جا جمع نہیں فرمائے گا، زمین پہ ایک جگہ نہیں رکھے گا، آپ انتخاب فرمائیے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک شہزادے زمین پر رہیں گے، باقی دوسرے شہزادے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ڈالے گا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا، دیکھیے معزز ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فیصلہ فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس یہ جو فیصلہ ہے یہ ایسا فیصلہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں اپنے نواسے امام حسین کو اللہ کے لیے میں قربان کر دوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میری بیٹی شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیف ہوگی اور مجھ کو بھی تکلیف ہوگی۔ اگر میں یہ انتخاب کروں، امام ابراہیم کا انتخاب کروں تو اس کی تکلیف مجھے ہوگی لیکن فاطمہ کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ میں کیا کرتا ہوں، میری خوشی کو حضرت فاطمہ کی اولاد پر قربان کر دیتا ہوں، لہذا دونوں میں سے ایک شہزادے کو میں انتخاب کرتا ہوں تو میں حسین کا انتخاب کرتا ہوں اور ابراہیم کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں امام حسین پر سے۔ لہذا واقعہ بھی یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انتقال ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس بارے میں بھی ہمیں سماع ملتا ہے۔ اب یہاں پر دوسری روایت میں جو ذکر کیا گیا تھا، اللہ کے رسول کے چشمان مقدس بہہ رہے ہیں تو پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس شہزادے کو دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ کی امت کی اس شہزادے کو قتل کرنے والی ہے، شہید کرنے والی ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر جہاں پر امام حسین کو شہید کیا جائے گا اس مقام کی زیارت بھی مجھے کرائی گئی اور وہاں کی مٹی لا کر بھی مجھے دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ دیکھو یہی فرشتے مجھے آ کر کہے کہ یہ بچہ شہید کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بچپن میں ہی دے دی ہے اور اس پر بہت سارے صحابہ کرام گواہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا تعارف فرمایا تو سارے لوگ یہ جانتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ شہزادے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہوتا ہے اور اسی مطابق امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم نے بھی سماعت فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت جو فرشتے نے آ کے خبر دی تھی اس کے متعلق ہم نے تفصیل سے سماعت فرمایا۔ اس سیشن کے آخری سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سے قبل غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ آئیں اس کے ساتھ ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ سب یہ ارشاد فرمائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور استقامت کیسا؟ ناظرین، امام حسین رضی اللہ عنہ کے صبر کو دیکھنا ہے تو قرآن پاک کی آیت ہی آپ کے صبر کی عظیم مثال ہمارے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو صبر اور استقامت جو عطا فرمائی تھی وہ ایسا مثالی ہے کہ قیامت تک ہر آنے والے مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر اور یہ شکر، یہ استقامت ہمیں دین اسلام پہ جمے رہنے کے لیے ایک عظیم ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہایت صابر و شاکر پایا اور صبر و شکر کی مثال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی دنیا کے سامنے ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ پہ بہت سارے مصائب آتے رہے لیکن آپ نے ان تمام مصائب پر صبر کیا اور قرآن پاک میں اس کی مثال ہے، احادیث شریفہ بھی ہمیں ملتی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے صبر کی۔ ایک دو واقعات ہو تو امام حسین کے صبر کے بتائے جائیں یا استقامت کے بتائے جائیں، لیکن آپ کی استقامت، آپ کا صبر، آپ کا زہد، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری
بے شمار ساری دنیا میں آیا ہے۔ مفسرین محدثین اس کو لکھتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیسے فرمایا کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کا جانی نقصان، آپ کا مالی نقصان، تمام شہزادوں کی شہادتیں ہو رہی ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں نہ شکوہ کرتے ہیں نہ شکایت کرتے ہیں، بلکہ صبر کرتے ہوئے دنیا کو مثال دیتے ہیں کہ لوگوں، دنیا میں تم نے قرآن مجید پڑھا ہے، اللہ نے حکم فرمایا کہ لوگوں استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور یہ قرآن کو جو تم نے پڑھا ہے اس قرآن کو اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو میری ذات طیبہ کو دیکھ لو کہ میں نے جیسے صبر کیا ہے وہ صبر قرآن کی مثال ہے۔ قرآن کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ قرآن ایک تھیوری کی شکل میں ہے، پریکٹیکلی شکل میں اگر دیکھنا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات طیبہ کو دیکھیں، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ امام حسین نے، جیسے ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنی تمام کی تمام اولاد کو قربان کیا، لیکن اللہ کے حکم کے آگے جمے رہے، استقامت کے علمبردار رہے اور اللہ کی ذات پر صبر کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی ایسے گزاری، تو اس کی عظیم مثال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں مبارک ملتی ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے تمام شہزادوں کو آنکھوں کے سامنے آپ نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، حضرت محدث رکن علیہ رحمت و رضوان نے مثال کے طور پر موازنہ فرماتے ہوئے کہا کہ لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، استقامت کیا، لیکن امام حسین کا اور حضور پاک علیہ السلام کا استقامت اور صبر اس سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد شہید نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پر چھری چلائے لیکن جنت سے دمبا لا لیا گیا، ذبح کرنے کا ارادہ کیا لیکن ذبح نہیں ہوا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک حلقوم پر سے چھری بھی چلتی ہے، شہید بھی ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ امام حسین اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی تمام اولاد بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کر رہی ہے۔ یہ صبر ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ آپ نے صبر کی مثال کیا ہے کہ آپ نے اپنے خاتون جنت اپنے خیمے میں جب ایک کے بعد دیگر شہادتیں ہو رہی ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ دیکھو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے، اسی پہ ہمیں صبر کرنا ہے، اسی پہ ہمیں شکر کرنا ہے۔ اور صبر کیوں کیا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ صبر کا جو ثمر ملتا ہے وہ بہت اعلیٰ ملتا ہے۔ میرا یہ کردار ساری دنیا کے سامنے پیش ہوگا اور لوگ صبر کرنا سیکھیں گے تو میری ذات سے اور حضور پاک علیہ السلام کے احکامات سے صبر کرنا سیکھیں گے، اور بہت ساری واقعات اور مثالیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر عرض کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور زمانے کو بیدار تو ہو لینے دو، زمانے کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ اسی کے ساتھ ہمارے سیشن کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ میں صاحب کو اور ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین یا رب العالمین۔